ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 22ویں شب اور قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے کا کچھ خلاصہ، چند آیات مبارکہ ان پر درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 22ویں پارے میں بالخصوص سورۃ الاحزاب جو کہ 21ویں پارے سے شروع ہوئی ہے اور آگے 22ویں پارے تک یہ سورۃ مبارکہ اس کے ابتدائی چند رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ساتھ سورۃ السبا، سورہ فاطر اور اس کے آخر میں سورہ یاسین شریف بھی ہے۔ سورہ یاسین شریف انشاءاللہ اس کا درس 23ویں پارے کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو یوں یہ چند صورتیں 22ویں پارے میں وہ موجود ہیں۔ اس کے ابتدا میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے مقام، ان کے مراتب کو بیان فرمایا ہے۔ اسی پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اور شانیں، القابات اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ایمان والوں کو حکم دیا اور یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ آیت درود کو بھی اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو چند آیات مبارکہ ہیں، ان کے اوپر آج کا یہ درس انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، جہاں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے حوالے سے گفتگو کریں تو یاد رکھیں کہ آپ سورہ احزاب کے 21ویں پارے کی آخری آیات اور 22ویں پارے کی ابتدائی آیات اگر ان کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو بالکل آپ پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ کسی بھی ہستی، کسی بھی شخصیت کے اگر گھر والوں کے متعلق بات کرنی ہو یا کچھ ڈیٹیل لکھنی ہو تو آپ سب سے پہلے ظاہر ہے جہاں آپ اولادیں ذکر کریں گے وہاں ان کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے کیونکہ وہ ان کے گھر والے کہلائیں گے، بیویاں ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اوپر اگر ہم پڑھتے جاتے ہیں اور یہ پوری ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو اہل بیت کا جہاں ذکر ہے تو وہاں اوپر ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ یہ گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے بھی عناصر ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو ایک طرف کی تو محبت بٹھانے کی بات کرتے ہیں مگر بیچ میں سے کچھ کو مائنس کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت، آپ کی شہزادیاں، آپ کے نواسے بالکل شانوں والے مقام مرتبہ ہے، لیکن وہاں ان کی محبت کو بٹھانا اور ازواج کو مائنس کر دینا تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے بھی یہ برخلاف ہے۔ تو 22ویں پارے کی ابتدائی ان آیات کے انشاءاللہ آج ہم درس سنتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلی آیت مبارکہ 22ویں پارے کے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ارشاد فرمایا اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے
تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اسے دوسروں سے زیادہ ثواب، دوسروں کو اگر 10 گنا ہے تو انہیں 20 گنا بڑھا کر، دوسروں کو اگر 100 نیکیاں ہیں تو انہیں 200 نیکیاں، سبحان اللہ، یعنی دوسروں سے ڈبل انہیں ثواب ملے گا۔ اور پھر کہا کہ عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ جو رزق کریم فرمایا گیا تو اس سے مراد جنت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی انہیں مقام، وہ مرتبہ، وہ اعلیٰ عطا فرمائے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی عزتیں، شرافتیں، اور آخرت میں بھی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اس لیے نہیں کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ راضی کیا، خوشنودی حاصل کی، تو یہ ایک خاص جو شرف والا یہ عمل کیا، اللہ پاک اس پر بھی انہیں اجر، اور یوں انہیں 2 اجر عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، سبحان اللہ۔ یا ارشاد فرمایا اے نبی کی ازواج، بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو رشتے میں آئیں، جو زوجہ بنی، وہ عام عورتوں کی مثل نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام لوگوں کی مثل کیسے ہو سکتی؟ سارے نبی بشر تھے، انسان تھے، مگر اللہ نے ان کو تمام بشروں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے ہی بشروں کے سردار، ان انبیاء کے بھی سردار، ان کے آقا، ان کے مولا اور امام الانبیاء ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مثل کوئی نہیں ہے۔ آپ کی شان وہ سب نبیوں سے بھی بلند ہیں، عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، یہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو فرمایا نبی کی ازواج یہ عام عورتوں جیسی نہیں، بلکہ تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ کوئی عورتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہوں، سبحان اللہ۔ فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو۔ یہاں اللہ پاک نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص ایک حکم اور نصیحت ارشاد فرمائی، کیونکہ اس وقت پس پردہ صحابہ کرام علیہ مردوان بھی وہ آ کر کچھ گفتگو کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے کچھ معمولات پوچھتے تھے، تو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کو، ازواج کو بھی یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ جب بات کرو تو نرم لہجے سے نہ بات کرو، کہ جو دل کا مریض ہے، جس کے دل میں کوئی لالچ ہے، جس کے دل میں کوئی مرض ہے، یعنی اس طرح کہ وہ اس طرح مائل ہو، تو تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہیں اللہ رب العالمین کا خوف دل میں ایسا رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف تمہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائی گئی۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ بھی بڑی آسائش والی زندگی گزار سکتے تھے، آرام والی زندگی گزار سکتے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ نے دنیاوی ان چیزوں کو ترک فرمایا، ان آسائش کو ترک فرمایا۔ حالانکہ خود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چاہوں تو پہاڑ بھی سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو آپ نے ترک فرمایا، اور کئی ایام بھی ایسے گزرتے کہ گھر مبارک کے اندر چولہا بھی گویا کہ روشن نہ ہوا ہوتا۔ اب رمضان ہے تو لوگ سحری اور افطار میں ہم کئی چیزیں کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ احادیث جب ہم پڑھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی روزے ایسے ہیں کہ جو فقط کھجور اور دودھ پر تھے، یا کھجور اور پانی پر تھے، کبھی افطار ایسا، کبھی سحر ایسا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو معاملات تھے یہ اختیاری تھے، جو کائنات کو سب کچھ تقسیم کرنے والے، رمضان کے میں جن کی سخاوتیں اتنی عام ہو جائیں،
وہ خود انداز ان کا یہی ہوتا، اور انہی سے سیکھ کر تربیت پا کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 80,000 درہم آپ کے پاس آئے، اتنا تقسیم کیا لوگوں میں، تقسیم کرتی رہیں یہاں تک کہ سب کچھ تقسیم کر دیا، اور افطار کے وقت آپ نے کنیز سے خادمہ سے جب کہا کہ افطاری کے لیے کچھ لاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ آج گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس سے افطار کریں۔ اللہ اکبر، یعنی سب کچھ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور خود آپ کا یہ انداز تھا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ارشاد فرمایا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے۔ یہ ہے آیت تطہیر۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اہل بیت کی شان میں آیت مبارکہ یہ اتری، تو اس میں اہل بیت یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ازواج بھی اس میں ہیں، آپ کی اولاد بھی ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام سے بظاہر اولاد یا زوج یہ والا تعلق نہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طور پر اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ تو اس لیے یہ اہل بیت کے معنی میں یہ بہت وسعت ہے۔ بہرحال جو ایک نارمل انداز میں کہ جس میں اولاد بھی ہیں اور ازواج بھی ہیں، ازواج کو اہل بیت سے خارج نہیں کیا جائے گا، نکالا نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب کی بھی عقیدت محبت، آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عقیدت محبت اللہ ہمیں نصیب کرے، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ کچھ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو گویا کہ خسارہ ہے، قرآن میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن میں ہمارے لیے کوئی آیتیں نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرمایا اللہ کی وحی کا، حضور خاموش ہوئے تو رب تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا۔ دیکھیں ویسے تو جتنے بھی آیات ہیں یا ایھا الذین آمنو ارشاد فرمایا، یعنی صیغے مذکر کے ہیں، کلمات وہ مردوں کے اعتبار سے ہیں، مگر اس میں اوورال مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، الا یہ کہ وہ عمل جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں وہ مردوں کے ساتھ ہیں، جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ عورتوں کے۔ لیکن جو ایک عام حکم ہے، جیسے ایمان والوں کو کہا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے نصرت چاہو، مدد چاہو، تو اس میں بھی ایمان والے مرد بھی اور عورتیں بھی اس میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو عورتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو مرد ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کا جو ذکر فرمانا، تو وہ عورتوں کی اور ان صحابیات کی یہ خواہش کہ قرآن میں ہمارے بارے میں الگ سے فرمان نہیں ہے، تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور خوبصورت ان صفات کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے یہاں مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو سب کو یہ خطاب فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اپنی پارساہی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ یعنی یہ ساری صفات جہاں مردوں کے لیے وہاں عورتوں کے لیے آگے انعام کیا ہے، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا ثواب وہ تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان آیات میں دیکھیں ناظرین کرام، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، صبر کرنے والی، ڈرنے والی، عاجزی اختیار کرنے والی، صدقہ کرنے والی، روزہ رکھنے والی، ذکر کرنے والی، پارسائی کی حفاظت کرنے والی، یعنی ان عورتوں کو بھی ذکر کیا، ساتھ مردوں کو بھی، اور یہ گویا کہ اللہ پاک نے خصوصیات کے ساتھ خواتین کا بھی ذکر فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر جداگانہ ان عورتوں کے حوالے سے کئی ایسے اور احکامات، انہیں ذکر الہی کی تلقین فرمائی، یہاں تک کہ گھروں میں رہنے کی تلقین فرمائی کہ گھروں میں رہ کر اللہ کو جو یاد کرنے والی، ذکر کرنے والی ہیں، تو وہ تو غزوے میں جہاد کرنے والے مردوں سے بھی مرتبے اور مقام میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ان کی شانوں کو بھی اور ساتھ ان اعمال کو بھی بیان فرمایا ہے۔ 22ویں پارے کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کئی ایسی آیت مبارکہ ہیں جو شاہد ہیں اور دلیل کے طور پر جنہیں بیان کیا گیا۔ اب چاہے ان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت مبارکہ کو بھی بطور دلیل، اسی طریقے سے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بھی کئی ایسی آیت مبارکہ جن سے باقاعدہ عقیدہ ختم نبوت استدلال کے طور پر وہ ثابت ہوتا ہے، ان سے استدلال ہوتا ہے۔ مگر اس حوالے سے جو خاص نص قطعی ہے، جو خاص قرآن مجید فرقان حمید کی واضح نص اور واضح آیت مبارکہ، وہ یہی آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، 22ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ارشاد فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تھیں اور ان میں بیٹے بھی تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے، 3 شہزادے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ تینوں بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، یعنی ان کا تو چونکہ بچپن میں انتقال ہو گیا، وہ ایسی عمر کو پہنچے ہی نہیں کہ انہیں مرد رجال کہا جائے، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آگے فرمایا نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے، یعنی آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ بھی اتنا یقینی ہے، قطعی ہے کہ جیسے اللہ کو ایک ماننا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ماننا یہ بھی اسی طرح فرض قطعی ہے۔ اب کوئی اللہ کو تو مانتا ہے مگر معاذ اللہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ اور بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، تو یہ تو سیدھا سیدھا شرک میں پڑ گیا نا، شرک کر دیا اس نے، گویا اس نے اللہ کو ہی نہ مانا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، کہ رب تعالیٰ وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، رب ہے، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو جیسے ہم رب کو مانتے ہیں اور ایک مانتے ہیں، اسی طرح کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو اور آپ کو آخری نبی نہ مانتا ہو، آپ کو خاتم النبیین نہ مانتا ہو، تو وہ بھی شخص کسی طرح بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھلے حضور اسلام کو نبی کہتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ فرض ہے، یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی، اور خاتم النبیین کا مطلب بھی کوئی ایسی تعویلوں کے ساتھ نہیں، سیدھا سیدھا مطلب کہ آپ کے بعد اب نیا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیا کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہی نبی ہوگا، سچا نبی صرف آخری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں مبعوث ہو گئے، تشریف لے آئے، اب تا صبح قیامت کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ختم النبیین اور آخری نبی کا مطلب یہی، کیونکہ کئی لوگ بیچ میں ایسے نکلے کہ جنہوں نے حضور اسلام کو مانتے، نبی تو مانتے، لیکن پھر دائیں بائیں چلے گئے، کچھ اور کہہ کے، کچھ نبی امتی کہہ کے، کچھ نبی کی اور اصطلاح بنا کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ارشاد فرمایا میرے لیے آپ وہی ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہیں، مگر یہ بھی ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس امت میں سے 30 جھوٹے کذاب دجال یہ دعویٰ نہ کر لیں، ان میں سارے گمان کرے گا کہ وہ نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور پہلے کے انبیاء کی مثال وہ اس ایک محل اور ایک عمارت کی طرح کہ کوئی شخص ایک بہت عمارت خوبصورت بناتا ہے، محل بناتا ہے، لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کو دیکھ کر ارد گرد چکر لگا کر کہتے ہیں کتنا خوبصورت محل ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ اب اگر وہ اینٹ لگا دی جائے گی تو وہ محل بھی پورا تعمیر ہو جائے گا اور وہ محل پورا کامل ہو جائے گا۔ میری مثال بھی وہی ہے، میں وہی آخری گویا کہ اینٹ ہوں، اور قصر نبوت یعنی نبوت کا وہ محل بھی مکمل ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی اتنی حدیث مبارکہ اس حوالے سے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، جس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک الحمدللہ مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس بارے میں اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا،
اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یعنی اللہ کی صبح و شام پاکی۔ اور یہاں پہ دوپہر کے وقت کا بھی ذکر فرمایا جو کہ 21ویں پارے میں موجود ہے، جس سے مراد کہ گویا کہ علماء نے ایک قول کے ساتھ مراد یہ کہ پانچوں نمازوں کو ان آیات میں ذکر فرما دیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ چند آیات مبارکہ، چند مضامین آج کے اس پارے سے کچھ منتخب وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا نور اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔